بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل شمیر BKW وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ قتل کا یہ کیس بھی مجھے اس وقت ملا تھا جب میں CIA میں تھا۔ میرے ساتھ ایک انگریز انسپیکٹر ہیو والٹر کلارک تھا۔ اس کا نام تو کلارک تھا لیکن سب اسے انسپیکٹر کلارک کہا کرتے تھے۔ وہ نیا CIA میں آیا تھا لیکن پولیس میں نیا نہیں تھا۔ وہ سینٹرل انڈیا کے 2-3 شہروں میں رہ چکا تھا اور وہاں اس نے 7-8 سال گزارے تھے۔ اردو بہت اچھی بولتا اور بڑی آسانی سے سمجھتا تھا، اور ایک خوبی یہ کہ ہندوستان کے مختلف خطوں کے لوگوں کی عادات، نفسیات اور معاشرتی احوال کو بڑی مہارت سے سمجھتا اور اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کرتا تھا۔ ایک تو اس کی کامیابی کی یہ وجہ تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ انگلینڈ کے مشہور سراغ رساں ادارے سکاٹ لینڈ یارڈ کا تربیت یافتہ اور تجربہ کار تھا۔ واردات یہ تھی کہ پرانی دلی کے ایک محلے کی چھوٹی سی ایک مسجد کا امام قتل ہو گیا تھا۔ اس امام کی عمر 26-27 سال تھی۔ وہ مسجد میں فجر کی اذان کے وقت قتل ہوا تھا۔ یہ مڈل اور لوئر مڈل کلاس مسلمانوں کا محلہ تھا۔ اس کے ساتھ ہندوؤں کا محلہ تھا۔ میں اپنی کہانیوں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر واردات کی تفتیش CIA کو نہیں دی جاتی۔ خاص وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر کسی سنگین واردات کی تفتیش CIA کو دی جاتی ہے۔ اس جوان سال امام کا قتل CIA کے پاس برائے تفتیش نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ قتل کی ایک عام سی واردات تھی، لیکن اس کا ایک پس منظر تھا جسے دیکھ کر ہمارے بالائی انگریز افسروں نے فیصلہ کیا کہ اس کی تفتیش CIA کرے۔ پس منظر یہ تھا کہ تقریباً 1 مہینہ پہلے اس مسلمان محلے اور ساتھ والے ہندو محلے میں ہندو مسلم فساد ہو گیا تھا۔ فساد یوں ہوا کہ ہندوؤں کی بارات مسجد کے سامنے سے بینڈ بجاتے گزری اور اندر مسلمان نماز پڑھ رہے تھے۔ ہندوستان میں ایسے فساد ہوتے ہی رہتے تھے۔ نمازی مسجد سے نکل آئے اور باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے 2 ہندوؤں کو پھڑکا دیا اور 12-14 ہندو زخمی کر دیے۔ مسلمان بھی زخمی ہوئے لیکن مرا کوئی نہیں۔ وہ ہندو مارے گئے تھے۔ یہ کیس ابھی تک پولیس کے پاس تھا، لیکن انگریز افسر اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ دونوں فریقوں میں صلح صفائی کرانا چاہتے تھے۔ 1 ہی مہینے بعد امام اپنی مسجد میں قتل ہو گیا تو پہلی بات ہر کسی کے ذہن میں یہی آئی کہ یہ ہندوؤں کی واردات ہے۔ آج کل تو پاکستان میں یوں ہو رہا ہے کہ قتل یا ڈکیتی یا اغوا کی واردات ہو جاتی ہے تو متعلقہ تھانے دار نہ صرف یہ کہ رپورٹ لکھنے میں پس و پیش کرتا ہے، بلکہ رپورٹ دینے والی پارٹیوں کی بے عزتی کر کے تھانے سے چلتا کرتا ہے۔ انگریزوں کے وقتوں میں قتل اور ڈاکہ زنی کی وارداتوں کی رپورٹ تھانے میں آتی تھی تو تھانے دار اسی وقت علاقہ DSP اور علاقہ مجسٹریٹ کو تحریری رپورٹ بھیجتا تھا۔ DSP انگریز ہوتے تھے، وہ اسی وقت سے اس واردات کی تفتیش کی نگرانی شروع کر دیتے اور وقتاً فوقتاً تھانے میں جا کر دیکھتے تھے کہ ملزم پکڑے گئے ہیں یا نہیں، یا متعلقہ تھانے دار کوتاہی تو نہیں کر رہا۔ انگریز قتل، ڈاکہ اور اغوا کی واردات کی تفتیش کو 1 منٹ کے لیے بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ اس علاقے کے تھانے دار نے DSP کو امام کے قتل کی رپورٹ بھیجی تو اس انگریز DSP نے تھانے دار کو حکم دیا کہ وہ فوراً تفتیش شروع کرے، لیکن مکمل تفتیش CIA کرے گی۔ وجہ یہ تھی کہ ایک امام مسجد میں قتل ہو گیا اور 1 ہی مہینہ پہلے یہاں ہندو مسلم فساد ایک مسجد کی بے حرمتی سے ہوا تھا۔ DSP نے سوچا تھا کہ یہ قتل اسی فساد کی اگلی کڑی ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں نے 2 ہندوؤں کو مار ڈالا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ اس علاقے کا تھانے دار مسلمان تھا۔ وہ سب انسپیکٹر رضا احمد خان رامپوری تھا۔ وہ اپنے فرائض کی پابندی بڑی سختی سے کیا کرتا تھا اور بڑا ہی سخت طبیعت انسان تھا۔ DSP نے خطرہ یہ محسوس کیا تھا کہ یہ مسلمان سب انسپیکٹر ہندوؤں کے خلاف کیس بنا دے گا اور فساد مزید بڑھے گا۔ واردات کی تفتیش تو بہرحال صحیح کرنی تھی، کسی بے گناہ کو نہیں پکڑنا تھا، نہ ہی انگریزوں کے دور میں ایسا کیا جاتا تھا۔ انگریز افسروں کا مطلب یہ دیکھنا تھا کہ اس قتل کا باعث ذاتی ہے یا اس کا تعلق ہندو مسلم کشیدگی کے ساتھ ہے۔ اسلام کی روح کو دیکھیں تو اس میں فرمان الہی یہ بھی ہے کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کے قتل کے برابر ہوتا ہے۔
انگریزوں نے قتل کے سلسلے میں اپنا قانون اتنا ہی سخت بنایا تھا۔ افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ آج ایک اسلامی مملکت میں انسان یوں قتل ہو رہے ہیں جیسے مکھیاں ماری جاتی ہیں اور کوئی گرفت نہیں۔ جس کے پاس پیسہ اور اثر و رسوخ ہے، قانون بھی اسی کا اور پولیس بھی اسی کی ہے۔ یہ کیس مجھے اور انسپکٹر کلارک کو دیا گیا۔ واردات 2 دن پرانی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں متعلقہ تھانے میں گئے۔ اس وقت تک سب انسپکٹر رضا جو تفتیش کر چکا تھا، وہ رپورٹ اس نے ہمیں تفصیل سے بتائی۔ لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا تھا اور مقتول دفن ہو چکا تھا۔ مقتول کو چاقوؤں سے قتل کیا گیا تھا۔ اس کے جسم پر چاقو کے 5 گہرے زخم تھے۔ واردات کا ایک عینی شاہد بھی تھا جسے ہم نے تھانے بلوا لیا۔ سب انسپکٹر نے ہمیں اس کا بیان سنایا تھا، لیکن ہم از سر نو اس گواہ سے بیان سننا چاہتے تھے۔ وہ ایک ادھیڑ عمر سکول ماسٹر تھا۔ اس سکول ماسٹر نے جو بیان دیا وہ یوں تھا کہ یہ اس کا معمول تھا کہ اذان کے وقت مسجد میں جاتا اور نماز باجماعت سے پہلے تلاوت قرآن کیا کرتا تھا۔ قتل کی صبح حسب معمول مسجد میں گیا اور غسل خانے میں چلا گیا۔ مسجد میں 3 غسل خانے تھے اور تینوں پر چھت نہیں تھی۔ ان میں کوئی آدمی کھڑا ہوتا تو وہ باہر آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اندر سے مسجد یوں تھی کہ دروازے میں داخل ہوتے تو بائیں طرف 3 غسل خانے تھے اور دائیں طرف مسجد کا کمرہ۔ اس کے آگے برآمدہ اور آگے چھوٹا سا صحن تھا۔ غسل خانوں اور مسجد کے درمیان تھوڑی سی جگہ جوتوں سمیت چلنے اور جوتے رکھنے کے لیے تھی۔ ماسٹر غسل خانے میں کھڑا ہو کر ازار بند باندھ رہا تھا کہ اس نے امام کو دیکھا جو اذان دینے والی جگہ کی طرف جا رہا تھا۔ ان دنوں چاند پچھلے پہر کا ہوتا تھا اور چاندنی بڑی ہی شفاف ہوتی تھی۔ مسجد کے برآمدے میں بلب جل رہا تھا۔ یہ نہ بھی ہوتا تو چاندنی اتنی صاف تھی کہ سب کچھ بڑی اچھی طرح نظر آتا تھا۔ امام ابھی اذان دینے والی جگہ سے 2-3 قدم دور تھا کہ دروازے میں 2 آدمی داخل ہوئے اور وہ بڑی تیزی سے امام تک پہنچے اور اسے چاقو مارنے شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے امام کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے۔ ماسٹر کے پاس بیت کی لمبی چھڑی تھی جو غسل خانے سے باہر دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں چھڑی ہاتھ میں لے کر چلنے کا رواج عام تھا۔ ماسٹر لوگ تو چھڑی کے بغیر لگتے ہی نامکمل تھے۔ ماسٹر بڑی تیزی سے غسل خانے سے نکلا اور اس نے اپنی چھڑی اٹھائی۔ دونوں حملہ آور پیچھے کو مڑے تو ماسٹر نے ایک کے منہ پر بید کی یہ چھڑی پوری طاقت سے ماری۔ اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے تو اس کے ہاتھ سے چاقو گر پڑا۔ ماسٹر چوکنا تھا، اس کی نظر دوسرے آدمی پر بھی تھی۔ دوسرے آدمی نے ماسٹر کو چاقو مارنا چاہا تو ماسٹر نے پیچھے ہٹ کر پوری طاقت سے اس آدمی کو بید مارا اور اس کا بھی چاقو گر پڑا، کیونکہ بید کی ضرب چاقو والے ہاتھ پر لگی تھی۔ جس کے منہ پر بید لگا تھا وہ تو چاقو وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن دوسرا آدمی اپنا چاقو اٹھانے کے لیے جھکا۔ ماسٹر نے اس کی پیٹھ پر بڑی زور زور سے بید کی 2 ضربیں لگائیں۔ اس آدمی نے چاقو اٹھا لیا اور باہر کو بھاگا۔ ماسٹر نے بڑی تیزی سے اپنے بید کے اوپر والا سر آگے کیا جو مڑا ہوا ہوتا ہے اور جہاں سے بید پکڑا جاتا ہے۔ اس نے یہ سرا بھاگتے ہوئے حملہ آور کے پاؤں میں ٹخنے کے قریب اڑا دیا اور وہ حملہ آور دروازے میں منہ کے بل گرا۔ وہ فوراً اٹھا۔ ماسٹر نے پیچھے سے اسے پکڑنا چاہا، لیکن اس کی قمیض کا نیچے والا حصہ ماسٹر کے ہاتھ میں آیا اور یہ حصہ پھٹ گیا اور وہ آدمی بھاگ گیا۔ ماسٹر نے اس کی قمیض چھوڑ دی اور اس کے پیچھے دوڑا، لیکن دہلیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ دروازے کی 3 سیڑھیاں تھیں، کیونکہ دروازہ اونچا تھا۔ ماسٹر ان سیڑھیوں پر گرا اور گلی میں جا پڑا۔ اتنے میں حملہ آور بھاگ گئے۔ ماسٹر اٹھا اور شور مچایا اور پھر گلی میں سامنے والے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ دروازہ کھلا تو اس نے بتایا کہ مولوی صاحب پر حملہ ہوا ہے اور باہر آ کر سارے محلے کو بتا دو۔ ماسٹر خود مسجد میں گیا اور امام تک پہنچا۔ امام ابھی زندہ تھا، لیکن ایسے جیسے خون میں ڈوبا ہوا ہو۔ ہم ابھی آپ کو ہسپتال پہنچاتے ہیں، ماسٹر نے امام سے کہا۔ اللہ رحم کرے گا۔ نہیں، امام نے سرگوشی کی، اجمیری گیٹ کے لوگ ہوں گے، رانی کو معلوم ہے۔ امام اس کے آگے نہ بول سکا۔ ماسٹر کے بیان کے مطابق امام نے یہ چند الفاظ بڑی ہی مشکل سے اپنی زبان سے آگے دھکیلے تھے۔ ماسٹر نے 3-4 بار پوچھا کہ یہ رانی کون ہے، لیکن امام غشی میں چلا گیا تھا اور اس وقت محلے کے بہت سے آدمی مسجد میں آ گئے تھے۔ چارپائی بھی آ گئی اور امام کو چارپائی پر ڈال کر لوگوں نے چارپائی اٹھائی اور دوڑتے ہوئے ہسپتال پہنچے، لیکن امام مر چکا تھا۔
सब इंस्पेक्टर रज़ा को मैं ज़ाती तौर पर जानता था। वो अपने काम का माहिर था। उसने इस मास्टर की वो बेद की छड़ी अपने कब्ज़े में ले ली थी जो उसने दोनों हमला आवरों को मारी थी। मैंने और इंस्पेक्टर क्लार्क ने ये बेद देखा तो क्लार्क ने मुस्कुराकर कहा कि मास्टर के बयान के मुताबिक अगर ये बेद जिस किसी को भी लगा है उसके जिस्म पर वहाँ गहरे नीले रंग की लकीर पड़ गई होगी। इससे हम मुल्ज़िम को शनाख्त कर लेंगे। इस बेद की मोटाई बामुश्किल निस्फ इंच थी। उसने वहाँ से खाल भी उधेड़ ली होगी जहाँ ये बेद लगा होगा। सब इंस्पेक्टर ने हमें 3 चाबियाँ दीं जो एक रिंग में परवाई हुई थीं। ये उसने मकतूल की लाश की जामा तलाशी में उसकी जेब से बरामद की थीं। इमाम को जो मकान दिया गया था वो मस्जिद से मुल्हिक था और मकफल था। वो इस मकान में अकेला रहता था और जब बाहर निकलता तो बाहर वाले दरवाजे को ताला लगा दिया करता था। चौंके सब इंस्पेक्टर रज़ा को हुक्म दे दिया गया था कि वो तफ्तीश की इब्तदाई कार्रवाई करे, लेकिन सारी तफ्तीश CIA करेगी। इसलिए रज़ा ने मौलवी का मकान सरबमहर कर दिया और वहाँ एक कांस्टेबल का पहरा खड़ा कर दिया था। हम जाए वकुआ यानी मस्जिद और मकतूल का मकान देखने के लिए चले गए। रज़ा को भी साथ ले लिया। उसकी अभी हमें ज़रूरत थी क्योंकि उसने मकतूल के मुतालिक महल्लेदारों से कुछ मालूमात हासिल की थी। हम इन लोगों से भी मिलना चाहते थे। सब इंस्पेक्टर रज़ा की इस बात ने मुझे और इंस्पेक्टर क्लार्क को परेशान कर दिया कि ये किसी को भी मालूम नहीं कि मकतूल इमाम कहाँ का रहने वाला था। हम मस्जिद में गए और स्कूल मास्टर से कहा कि वो हमें बताए कि कत्ल के वक्त वो कहाँ था और फिर वो चाकू कहाँ गिरा था और फिर दूसरा हमला आवर किस जगह था कि वो बेद की ज़रबें खाकर भागा वगैरह। स्कूल मास्टर ने हमें वो सारी जगहें दिखाईं और बड़े अच्छे अल्फाज में एक्शन रिप्ले किया। रज़ा ने एक और ज़रूरी काम पहले ही मुकम्मल कर रखा था। वो इतला मिलते ही मस्जिद में आया। लोगों ने ये अक्लमंदी की थी कि कातिल का चाकू वहीं पड़ा रहने दिया था जहाँ गिरा था। वो जानते थे कि पुलिस आकर ये चाकू देखेगी। रज़ा ने चाकू बड़ी एहतियात से एक सिरे से पकड़कर उठाया था और उस पर उंगलियों के वाज़े निशान थे जिन्हें उसने एक ख़ास कागज़ पर मुंतकिल करके महफूज कर लिया था। उंगलियों के निशान महफूज करने का पूरा सामान हर थाने में होता था। जाए वकुआ देखकर हम मकतूल के मकान के दरवाजे पर जा खड़े हुए। ताले पर सब इंस्पेक्टर रज़ा ने जो मोहर लगाई थी वो तोड़ी। 3 चाबियों में से एक उस ताले को लग गई। ताला खोलकर हम अंदर गए। ये 2 कमरों का मकान था जिसके आगे बरामदा भी था और सेहन भी। दोनों कमरे देखे। एक कमरे में चारपाई और कुछ दूसरी घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों के अलावा एक दरमियाना साइज़ का ट्रंक भी पड़ा था। ट्रंक को ताला लगा हुआ था। एक चाबी से ये ताला खुल गया। ट्रंक में कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक एक कपड़ा अलग करके देखा और उन कपड़ों के नीचे 2 लिफाफे पड़े मिले जिनमें ख़त थे। ये डाकखाने के लिफाफे थे। एक लिफाफे में से ख़त निकला तो पढ़ने से पता चला कि ये मकतूल की माँ का ख़त है। ख़त में माँ ने ज़्यादातर अपने जज्बात का इजहार किया था और लिखा था कि वो मकतूल की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। नीचे सिर्फ ये लिखा था, तुम्हारी माँ। माँ ने अपना एड्रेस नहीं लिखा था। लिफाफे पर जो मोहर थी उससे पता चला कि यह ख़त अम्बाला से लिखा गया है। दूसरे लिफाफे में से जो ख़त निकला उसे देखकर हमें इत्मीनान हुआ। उसके नीचे लिखने वाले का पूरा एड्रेस लिखा था और ख़त लिखने वाले ने अपना नाम भी लिखा था। यह ख़त भी अम्बाला से आया था। पूरा ख़त पढ़ने से पता चलता था कि लिखने वाला मकतूल का दोस्त था। तहरीर तो याद नहीं लेकिन लुबे लुबाब बड़ी अच्छी तरह याद है। दोस्त ने लिखा था कि ये मेरा आखिरी ख़त है, इसके बाद मैं कोई ख़त नहीं लिखूँगा। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि रानी को दिल से उतार दो और मेरी बातों को टालने का ख्याल छोड़ दो। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी संवार दी थी। तुम खुद ही तबाही की तरफ चल पड़े हो। तुम भाग नहीं सकते। मस्जिद तुम्हें पनाह नहीं दे सकती। मैं आज तुम्हें पहली और आखिरी बार लिख रहा हूँ कि तुम्हारा जो रवैया है इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। मेरा और इंस्पेक्टर क्लार्क का भी यही ख्याल था और यही शक हमारे जहनों में बैठा हुआ था कि मकतूल इमाम को हिंदुओं ने कत्ल किया है। ये शक रफ़ा करने के लिए या इस शक को जहन में रखकर छानबीन के लिए हम मकतूल के घर में ही बैठ गए और मोहल्ले के 3 मुअज़्ज़िज़ और बुज़ुर्ग आदमियों को अपने पास बिठा लिया। स्कूल मास्टर पहले ही हमारे साथ था। हमें बताया गया कि मस्जिद की एक कमेटी भी बनी हुई है। इत्तेफाक से इन 3 बुज़ुर्गों में 2 मस्जिद कमेटी से ताल्लुक़ रखते थे और कमेटी का जो सदर था उसे भी बुलवा लिया। उनसे हमने पूछा कि इनकी राय क्या है। वो भी यही कहते थे कि मकतूल को हिंदुओं ने मारा है।
لیکن قاتلوں کو اسکول ماسٹر نے دیکھا تھا، اس کی رائے مختلف تھی۔ ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جذباتی کم اور حقیقت پسند زیادہ تھا۔ وہ ہندو نہیں لگتے تھے، اسکول ماسٹر نے بتایا۔ یہ بھی بتا دوں کہ ان کا قتل کرنے کا انداز اور طریقہ ہندوؤں والا نہیں تھا۔ ہندو عموماً ہجوم کی صورت میں حملہ کیا کرتے ہیں اور ہجوم کی صورت میں ہی بھاگا بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں میرے سامنے آئیں تو شاید میں انہیں پہچان بھی لوں۔ ایک کی داڑھی تھی جو میرے اندازے کے مطابق 2.5 انچ لمبی تھی اور دوسرا بغیر داڑھی کے تھا۔ انہوں نے شلواریں پہنی ہوئی تھیں اور اوپر قمیضیں تھیں۔ دونوں کے سروں پر بڑے سائز کے رومال بندھے ہوئے تھے۔ ایک بات بتائیں، میں نے پوچھا۔ مقتول مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ ہمیں جواب ملا کہ مقتول نے محلے کے مسلمانوں کو کبھی بھی ہندوؤں کے خلاف مشتعل نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کی موجودگی میں ہندو مسلم فساد ہوا تھا، لیکن مقتول نے کبھی بھی اپنے واعظ میں یا نمازیوں میں بیٹھے ہوئے یہ نہیں کہا تھا کہ ہندوؤں سے انتقام لیں گے۔ البتہ وہ جہاد پر بہت زور دیتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جہاد کے جذبے کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ مقتول اپنے خیالوں میں گم رہتا تھا اور پیار اور محبت سے ہر کسی کے ساتھ پیش آنے کی تلقین کرتا تھا۔ ان لوگوں نے ہمیں یقین دلایا کہ مقتول فسادی قسم کی طبیعت کا آدمی نہیں تھا۔ ان لوگوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ 3-4 مہینے گزرے اس مسجد کا امام فوت ہو گیا۔ اس امام کا ایک جوان بیٹا تھا جو امامت کا دعوے دار تھا، بلکہ حقدار بھی تھا، لیکن مسجد کمیٹی کے تقریباً تمام ممبر اور 2-3 اور آدمی بھی مرحوم امام کے اس بیٹے کے حق میں نہیں تھے۔ یہ بیٹا دینی مدرسے میں پڑھا تھا اور دین کا اچھا خاصا علم رکھتا تھا۔ کبھی کبھی باپ کی غیر حاضری میں امامت کے فرائض سر انجام دیتا تھا، لیکن ان لوگوں کو کسی طرح پتہ چلا تھا کہ مرحوم امام کے اس بیٹے کی پرائیویٹ زندگی ٹھیک نہیں۔ وہ در پردہ تاش کھیلتا اور جوا بھی کھیلتا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بدمعاش اور بد اخلاق لوگوں کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنی امامت کے لیے کچھ حمایتی اکٹھے کر لیے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ اس کے خلاف تھے۔ اس نے دھمکیوں کے لہجے میں اعلان کیا تھا کہ اس مسجد کی امامت کا حقدار صرف وہ ہے اور کوئی دوسرا آ گیا یا لایا گیا تو وہ اسے امامت نہیں کرنے دے گا۔ ہم نے سب انسپکٹر رضا سے کہا کہ وہ امام کے اس بیٹے کے متعلق پوری رپورٹ فراہم کرے۔ رضا جانتا تھا کہ رپورٹ فراہم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے یہ کام اپنے مخبروں سے کروانا تھا۔ مقتول کے متعلق ان لوگوں نے بتایا کہ ایک روز وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا اور نماز کے بعد اس نے نمازیوں کو روک لیا اور کہا کہ وہ یتیم ہے اور اس کا اپنا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں۔ اس نے بتایا کہ اپنی کوشش سے اس نے دینی تعلیم حاصل کی ہے اور اب تعلیم سے فارغ ہو کر امامت کے فرائض سر انجام دینا چاہتا ہے۔ اس نے یہ ساری بات واعظ کے انداز سے کہی، قرآن اور احادیث کے حوالے بھی دیے اور اپنی ذات اور اپنے مفاد سے ہٹ کر اس نے ایسی باتیں کیں کہ سب بہت متاثر ہوئے۔ مسجد کمیٹی کے یہ بزرگ اور 2-3 جوان سال ورکر بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کر کے اسے امام رکھ لیا اور یہ فرض کر لیا کہ یہ دلی کا ہی رہنے والا ہے۔ مقتول نے انہیں کہا تھا کہ اس کا کوئی گھر اور ٹھکانہ نہیں اور اسے رہائش بھی چاہیے۔ مسجد سے ملحقہ یہ چھوٹا سا مکان مسجد کی ہی ملکیت تھا۔ مقتول کو یہ مکان دے دیا گیا۔ اس کے بعد مقتول نے خطبوں سے، اپنی زبان کی مٹھاس سے اور اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کر لی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ مرحوم امام بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن وہ مقتول کے مقابلے میں دینی معاملات میں خاصا کمزور تھا۔ سب حیران تھے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ تھی کہ یہ واردات ہندوؤں نے نہیں کی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ سٹائل ہندوؤں کا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ جن بزرگوں اور دیگر افراد کو ہم نے اپنے پاس بٹھا رکھا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہندو اتنی جرأت نہیں کر سکتے۔ انسپکٹر کلاک بھی ہندوستانیوں کی نفسیات اور فطرت سمجھتا تھا۔ اس نے بھی یہ رائے دی کہ ہندو اتنے بے وقوف نہیں کہ پہلے دنگا فساد کا ایک کیس پولیس کے پاس موجود ہے تو ہندو ایک اور واردات کر ڈالتے۔ ہندو تعلیم یافتہ اور چالاک قوم ہے۔ وہ تو یہ ثابت کر رہے تھے کہ وہ بے گناہ اور مظلوم ہیں اور فساد مسلمانوں نے شروع کیا تھا۔ ہندوؤں میں وکیل بھی تھے اور سرکاری دفتروں میں بڑے عہدوں پر کام کرنے والے بھی تھے، پھر بھی ہم نے ہندوؤں کو نظر انداز نہیں کیا اور انہیں ذہن میں رکھا۔ ہمارے ذہن میں مقتول کے آخری الفاظ اٹک کر رہ گئے تھے۔ اس نے اسکول ماسٹر سے کہا تھا کہ اجمیری گیٹ کے لوگ ہوں گے اور اس نے کسی رانی کا نام لیا تھا۔
کہ اسے معلوم ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو باہر بٹھایا اور آپس میں تبادلہ خیال کرنے لگے۔ میں سوچتا تھا کہ مقتول کے کردار کی سب تعریف کرتے تھے، پھر اس کا اجمیری گیٹ کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ اجمیری گیٹ کے اندر عصمت فروشوں کا بازار تھا، بلکہ وہ سارا اندرونی علاقہ عصمت فروشوں کا ہی تھا۔ اس کے ساتھ دوسری یعنی عام لوگوں کی آبادی بھی تھی۔ میں نے یہ ذہن سے نکال دیا کہ مقتول کا کوئی تعلق عصمت فروشوں کے ساتھ تھا۔ اس کی بجائے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ مقتول اجمیری گیٹ کے اندرونی علاقے کا رہنے والا تھا اور رانی کوئی اسی آبادی کی رہائشی ہوگی جس کے ساتھ مقتول کا کوئی اچھا برا تعلق ہوگا، لیکن اتنی بڑی آبادی میں ایک عورت کو تلاش کرنا ممکن نہیں تھا۔ تاہم اجمیری گیٹ اور رانی کو ہم نے خاص طور پر اپنے ریکارڈ میں شامل کر لیا۔ سب انسپکٹر رضا کو ہم نے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ مرحوم امام کے بیٹے کی رپورٹ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں دے دے۔ مسجد کمیٹی والوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ مقتول دلی کا رہنے والا ہے، لیکن مقتول کے ٹرنک سے جو 2 خط ملے تھے ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ امبالہ کا رہنے والا تھا۔ ایک خط اس کی ماں کا تھا جو پکا ثبوت تھا کہ یہ لوگ امبالہ کے رہنے والے ہیں۔ دوسرا خط بھی جو اس کے دوست کا تھا، امبالہ سے ہی لکھا گیا تھا۔ دوست کا خط ہمیں شک میں ڈالتا تھا، اس میں دھمکیوں کی زبان استعمال کی گئی تھی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مقتول نے پہلے روز مسجد میں نمازیوں کو اپنے متعلق یہ بتایا تھا کہ وہ یتیم ہے اور اس کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں، نہ ہی اس کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ لیکن خط اس کی ماں نے لکھا تھا اور اس خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ تمہارا بھائی اور بہنیں خیریت سے ہیں۔ یہ خط مقتول کے خلاف شکوک پیدا کرتا تھا۔ انسپکٹر کلارک نے کہا کہ یہ دونوں خط پڑھ کر یقین ہونے لگا ہے کہ مقتول امبالہ سے بھاگ کر یہاں آیا تھا اور وہاں کوئی گڑبڑ کر کے آیا ہوگا۔ مجھے انسپکٹر کلارک کا یہ فیصلہ اچھا لگا کہ ہمیں سب سے پہلے امبالہ اس ایڈریس پر جانا چاہیے جو مقتول کے دوست نے لکھا ہے۔ اس روز کی تفتیش یہاں تک ہی پہنچ سکی اور شام گہری ہونے لگی۔ ہم وہاں سے اٹھائے اور اگلے روز پہلے تھانے جانا تھا اور اس کے بعد امبالہ روانہ ہونا تھا۔ مقتول کی بیوی اور ایک نوجوان ہندو بیوہ۔ ایس پی نے امن و امان قائم رکھنے کے لیے یہ انتظام کیا تھا کہ پولیس کی گارڈ مسلمانوں کے اس محلے اور ہندوؤں کے محلے پر نظر رکھنے کے لیے تعینات کر دی تھی۔ یہ گارڈ گشتی پارٹیوں میں تقسیم ہو کر دونوں محلوں میں گشت کرتی رہتی تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کے محلے کے لوگوں میں ہندوؤں کے خلاف اچھا خاصا جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ انسپکٹر کلارک نے مسجد کمیٹی کے بزرگوں سے کہا تھا کہ وہ تمام مسلمانوں کو بتا دیں کہ یہ واردات ہندوؤں نے نہیں کی۔ انسپکٹر کلارک کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ٹھنڈے ہو جائیں۔ وہاں تو بارود اور چنگاری والی بات بنی ہوئی تھی۔ کسی کی ذرا سی غلطی یا بے سمجھی سے چنگاری بارود تک پہنچ سکتی تھی۔ اگلی صبح بہت سویرے میں اور انسپکٹر کلارک اسی علاقے کے تھانے میں پہنچ گئے۔ سب انسپکٹر رضا ہمارا منتظر تھا۔ اس نے رات ہی رات مرحوم امام کے بیٹے کی ساری رپورٹ تیار کر لی تھی۔ پولیس کے لیے یہ کام کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ مخبر زمین کی تہوں میں سے بھی راز نکال لایا کرتے ہیں۔ میں اور انسپکٹر کلارک یہ رپورٹ سن کر حیران نہ ہوئے، کیونکہ یہ پولیس والے یا نفسیات کا علم رکھنے والے ہی جانتے ہیں کہ انسان ظاہری طور پر جو کچھ بھی ہو، اندرونی طور پر کچھ اور ہوتا ہے۔ بعض انسان لوگوں کو حیران کر دیا کرتے ہیں جب ان سے پردہ اٹھتا ہے۔ یہی حال مرحوم امام کے اس بیٹے کا تھا۔ پکا دینی آدمی تھا۔ اس نے مولویوں والی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور دین کے رنگ میں باتیں کرتا تھا، اور یہ دعویٰ بھی کہ اس کے سوا کوئی اور امام نہیں ہو سکتا۔ لیکن مخبروں نے بتایا کہ رات کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی اس شخص نے شخصیت اور کردار میں انقلاب آ جایا کرتا ہے۔ اسے انقلاب کہیں، تضاد کہیں، ہوتا یہ تھا کہ وہ باقاعدہ جوا کھیلتا تھا اور اس کا دوستانہ بدماشوں کے ساتھ تھا، اور وہ اجمیری گیٹ کے عصمت فروشوں کے ہاں بھی جاتا تھا۔ شراب کا عادی تو نہیں تھا، لیکن مل جاتی تو انکار بھی نہیں کرتا تھا۔ مخبروں نے یہ بھی بتایا کہ جب مقتول کو اس مسجد کی امامت مل گئی تو مرحوم امام کا یہ بیٹا بہت ہی بھڑکا ہوا رہنے لگا تھا، اور اس نے کئی بار کہا تھا کہ وہ اس امام کو کم از کم اس مسجد میں ٹکنے نہیں دے گا۔ اس نے اس امام یعنی مقتول کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کا خاطر خواہ اثر قبول نہیں کیا تھا۔ مسلمانوں کی اس آبادی میں سے کچھ لوگ اس کے حمایتی تھے، لیکن ان کی آواز اتنی پر اثر نہیں تھی کہ مسجد کمیٹی کے بزرگوں کو متاثر کر سکتے۔
इस रिपोर्ट ने इस शख्स को हमारी नज़रों में मुश्तबा बना दिया, लेकिन मैंने और इंस्पेक्टर क्लार्क ने आपस में तबादला ख्यालात करके ये फ़ैसला किया कि इसे अभी ना छेड़ा जाए और पहले अम्बाला जाकर मालूम किया जाए कि मकतूल क्या था और वो अम्बाला से क्यों चला गया था। हमने ये ख़ास तौर पर नोट किया कि मरहूम इमाम का बेटा अजमेरी गेट के अंदर इस्मत फरोशों के यहाँ जाता था और मकतूल ने मरते वक्त अजमेरी गेट का नाम लिया था। सवाल पैदा हुआ कि ऐसा तो नहीं कि मरहूम इमाम के बेटे ने अजमेरी गेट के बदमाशों से मकतूल को मरवाया हो। बहरहाल हमने इस शख्स को मुश्तबा करार दे दिया और सब इंस्पेक्टर रज़ा से कहा कि वो इस शख्स के पीछे 2-3 मुखबिर लगा दे जो रोज़ बरोज़ थाने में इसकी रिपोर्ट देते रहे। अम्बाला दिल्ली से 150 मील के लगभग दूर है। हम किसी मेल या एक्सप्रेस रेलगाड़ी से जाना चाहते थे ताकि जल्दी पहुंच जाएं। एक मेल ट्रेन के लिए हमें 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। गाड़ी आई और हम उसमें सवार हुए। अम्बाला पहुंचे तो सूरज गरूब हो चुका था। हम अम्बाला कैंट उतरे। सबसे पहले तो ये सोचा कि खाना खा लिया जाए। सवाल ये था कि मेरे साथ एक अंग्रेज़ इंस्पेक्टर था जिसने यूरोपी खाना खाना था और मैंने किसी मुसलमान होटल में जाना था, लेकिन इंस्पेक्टर क्लार्क ने कहा कि इसे हिंदुस्तानी खाने अच्छे लगते हैं और वो उनका आदी भी हो चुका था। मैं उसे कैंट के एक बड़े अच्छे होटल में ले गया, खाना खाया और हम अम्बाला पुलिस हेडक्वार्टर में अपनी आमद की इतला देने चले गए। वहाँ से इस एड्रेस पर पहुँचने के लिए एक कांस्टेबल साथ लिया और सोचा कि ये रात ज़ाया ना की जाए। रात को ही वहाँ जाने में ये फ़ायदा था कि उस वक्त लोग घरों में मिल जाते हैं। ये एड्रेस कैंट का नहीं, अम्बाला सिटी का था। हम इस एड्रेस पर पहुंच गए और कांस्टेबल को वापस भेज दिया। दरवाजे पर दस्तक दी। ये पुराने टाइप का मकान था, लेकिन बड़ा अच्छा था, जिससे पता चलता था कि यहाँ रहने वाले बड़ी अच्छी हैसियत के लोग हैं। इत्तेफाक से दरवाज़ा उसी आदमी ने खोला जो हमें मतलूब था। वो 30-32 साल उम्र का आदमी था। हम वर्दी में नहीं थे। आज भी CIA के अफसर और दीगर ओहदों के आदमी और कांस्टेबल भी प्राइवेट कपड़ों में तफ्तीश करते हैं। मैं तो हिंदुस्तानी था। दरवाज़ा खोलने वाला आदमी एक अंग्रेज़ को देखकर खासा घबराया और उसके मुंह से आवाज़ भी ना निकली। ख़त में दोस्त ने अपना नाम लियाकत अली लिखा था, जिसने दरवाज़ा खोला था। उसे मैंने ये ना कहा कि हम लियाकत अली से मिलने आए हैं, बल्कि यूँ कहा, आप लियाकत अली साहब मालूम होते हैं। उसने आहिस्ता से और ऊपर नीचे सर हिलाया, जिसका मतलब ये था कि वो लियाकत अली ही है। मैंने जब उसे ये बताया कि हम CIA के इंस्पेक्टर हैं और एक इंक्वायरी के सिलसिले में आए हैं, तो उसका रंग बिल्कुल ही पीला पड़ गया। गली में उसके घर के बिल्कुल सामने एक बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में ये पता नहीं चलता था कि इस शख्स का रंग गंदमी है या हल्का सांवला, लेकिन ये पता चल गया कि इसके चेहरे का कुदरती रंग जो भी है वो जर्दी में बदल गया है। 3-4 सेकंड तो वो आंखें फाड़े हमें देखता ही रहा, फिर अचानक बेदार हो गया और अपनी घबराहट को एक मुस्कुराहट में छुपाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो कामयाब ना हो सका। वो हमें अंदर बैठक में ले गया। वो इतना सा बेदार हो चुका था या इतना नॉर्मल हो गया था कि उसने हमसे पूछा कि हम चाय पियेंगे या वो क्या खिदमत करे। आप तशरीफ़ रखें, मैंने कहा। इतनी ज़्यादा घबराहट की भी ज़रूरत नहीं। हम इतनी सी खिदमत चाहते हैं कि आपसे जो बात पूछें वो हमें सही सही बता दें। हम आपसे राहनुमाई लेने आए हैं। मैंने जेब से लिफाफा निकाला और उस पर लिखा हुआ एड्रेस उसे दिखाकर पूछा कि ये उसी का लिखा हुआ है। उसने बिला हील हुज्जत कहा कि ये उसी का लिखा हुआ है। फिर मैंने लिफाफे में से ख़त निकालकर उसके हाथ में दिया और पूछा, ये ख़त उसने लिखा था? उसने फ़ौरन तस्लीम कर लिया कि ये उसी ने लिखा था। क्या आपको इस ख़त का जवाब मिला था? इंस्पेक्टर क्लार्क ने पूछा। नहीं, लियाकत अली ने जवाब दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया था और ना ही आपको जवाब मिलेगा, मैंने कहा। वो जवाब तो ज़रूर देगा, उसने कहा। हमारी दोस्ती कोई कच्ची दोस्ती नहीं। दोस्ती तो कच्ची नहीं, मैंने कहा, लेकिन आपका दोस्त दुनिया से उठ गया है, बल्कि दुनिया से उठा दिया गया है। इंस्पेक्टर क्लार्क ने कहा, वो कत्ल हो गया है। क्या फरमाया आपने? लियाकत ने आंखें फाड़े और मुंह खोले। कुछ देर हमें देखा और पूछा, इसके कत्ल की क्या वजह हो सकती है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपकी ये इतला सही है। उसने इस हैरत ज़दगी और रद्द अमल को देखकर कम अज़ कम मुझे यकीन होने लगा कि मकतूल के कत्ल के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए लियाकत अली ने बताया कि मकतूल अम्बाला का ही रहने वाला था और उसका घर यहाँ करीब ही है। उसने मेरे पूछने पर यह भी बताया
کہ مقتول کی ماں زندہ ہے، ایک بڑا بھائی ہے، بھائی کی بیوی ہے، بچے بھی ہیں اور مقتول کی 2 بڑی بہنیں بھی ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے اپنے سسرال میں ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر میں نے سوچا کہ مقتول پر اصرار سا آدمی تھا۔ اس نے دلی میں یہ کیوں بتایا تھا کہ وہ دنیا میں اکیلا ہے اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اس سوال کا جواب لیاقت علی دے سکتا تھا۔ کیا اس کی یہاں کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ انسپکٹر کلارک نے پوچھا۔ بالکل نہیں صاحب، لیاقت علی نے بتایا، وہ کسی کے ساتھ دشمنی رکھنے والا آدمی نہیں تھا، وہ پکا مذہب پرست اور صوم و صلات کا سختی سے پابند تھا۔ کیا بھائی کے ساتھ اس کا جائیداد پر کوئی تنازع چل رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بالکل نہیں صاحب، لیاقت علی نے جواب دیا، وہ لڑائی جھگڑے اور تنازعات کھڑا کرنے والا آدمی تھا ہی نہیں۔ میرے کہنے پر لیاقت علی نے مقتول کے متعلق ساری تفصیلات بتائیں جو اس طرح تھیں۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ مقتول کا ایک بڑا بھائی اور 2 بڑی بہنیں تھیں۔ بھائی سب سے بڑا تھا، باپ کے ساتھ مقتول کو بہت پیار تھا اور باپ بھی اسے اپنی اولاد میں سے سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ مقتول زندہ دل لڑکا تھا، ہنسی مذاق کرتا اور ہر قسم کا مذاق خندہ پیشانی سے برداشت کرتا، بلکہ لطف اندوز ہوتا تھا۔ ورزش کا شوقین چھوٹی عمر میں ہی ہو گیا تھا۔ باڈی بلڈنگ تو اس کی ہابی بن گئی تھی اور وہ کہا کرتا تھا کہ یہ جہاد کے لیے ضروری ہے۔ اس خاندان میں مذہب پرستی زیادہ تھی، جس کے زیر اثر مقتول بھی اسلام کا شیدائی بن گیا تھا، لیکن اس کا اسلام مسجد تک ہی محدود نہیں تھا۔ وہ مجاہد بننا چاہتا تھا۔ تنگ نظر اور محدود سی ذہنیت کے لڑکوں کو تو وہ ذرا سا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مقتول میٹرک میں پہنچا تو اس کا باپ مختصر سی علالت کے بعد فوت ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے مقتول بھی باپ کے ساتھ ہی فوت ہو گیا ہو۔ وہ سکول میں بھی روتا اور گھر میں کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، اس کی زندہ دلی واپس آ رہی تھی۔ لیکن اب یوں ہوتا تھا کہ اس کی زندہ دلی پر سنجیدگی غالب آ جاتی تھی۔ اس کی عمر 22-23 سال ہوئی تو جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی روزگار کے دروازے کھل گئے۔ ٹھیکیداریاں اور سپلائی کا کام بہت ہی بڑھ گیا۔ ایک مسلمان ٹھیکیدار کا کام ایسا چلا اور پھیلا کہ اس نے چند آدمیوں کو ملازم رکھ لیا اور کسی کے کہنے پر اس نے مقتول کو بھی اپنے ہاں ملازمت دے دی۔ مقتول عقل اور جسم کا تیز تھا، اس لیے اس نے بڑی اچھی پوزیشن بنا لی اور ٹھیکیدار کا منظور نظر ہو گیا۔ فطرت کے لحاظ سے وہ دیانتدار تھا۔ اس کا کام صرف دفتر میں ہی نہیں تھا، بلکہ ٹھیکیدار نے اسے اپنے کاروبار کی فیلڈ میں لگا لیا۔ مقتول افسروں تک سے ملتا اور پھنسے ہوئے بلوں کی وصولی کرا لیا کرتا تھا۔ کہیں رشوت دینی پڑتی تو وہ خود ہی سودا کر کے دے دلا کر کام نکال لیتا تھا۔ ہندوستان کی آزادی کی باتیں تو ہوتی ہی رہتی تھیں اور ہندو اور مسلمان لیڈر اخباری بیان جاری کرتے اور تقریریں بھی کرتے رہتے تھے، لیکن ایک اور نعرہ جو پہلے بھی لگتا تھا جنگ کے دوران اور تیز ہو گیا، یہ تھا انقلاب زندہ باد۔ یہ ایک انقلابی گروہ تھا جو ہندوستان میں انقلاب لانا چاہتا تھا۔ اس انقلابی گروہ کے لیڈر زیادہ تر ہندو تھے، لیکن کچھ مسلمان بھی ان میں شامل ہو گئے تھے۔ مقتول بھی یک لخت انقلابی ہو گیا اور اس نے ہندوستان کی آزادی کی باتیں شروع کر دیں۔ وہ کانگریس کا باقاعدہ رکن بن گیا جو خالصتاً ہندوؤں کی پارٹی تھی۔ وہ روز بروز انقلابی اور جوشیلا ہوتا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے صوم و صلات کی پابندی بھی جاری رکھی۔ اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لی تھی۔